بارئ الخلائق أجمعين وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسنين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وما بعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم ومعزين وطالبي علومهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي درود محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حضرتان سید الشہداء سرداران خانواد زہرا فرمان ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، تو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کل گفتگو چونکہ موضوع کو سمیٹنے کے لیے آخری ہوگی، میں واجب سمجھتے ہوئے آپ سب لوگوں کی محبتوں کا شکر گزار ہوں اور آپ سب لوگوں کی دعا کو فرداً ایک ایک ہر ایک ایک شخص ایک ایک فرد کا جس محبت سے جس احترام سے ہمارے 8 دن ایک سال گزرے اور آپ لوگوں نے جیسے اہتمام کے ساتھ عزاداری سے شہداء میں مل کر میرا ساتھ دیا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں آپ کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے جو زحمتیں کی، جس طرح بھی جو بھی زحمت آپ لوگوں نے کی، اس کے لیے آپ سب کے لیے بہت بہت شکر گزار فرداً سب کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا وہ بھی ہے مطلب آپ سب کو خیر وعافیت سے رکھے، آپ لوگوں کو رزق میں، صحت و تندرستی میں، آپ کے اولاد مال جان ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں آپ سے ہر مصیبت اور پریشانی سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں نے جس انداز میں جناب ثانیہ زہرا کی بارگاہ میں حاضری دی، حق آزادی ان کو اپنی بارگاہ سے خصوصیت عطا فرمائے، ان کے حجاب، ان کے پردے وہ قیامت تک ان کو اپنی امان میں رکھیں اور برقرار رکھیں۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضران سید الشہداء، ہماری گفتگو گزشتہ سے پیوستہ جو چل رہی تھی اس کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج دیکھتے ہیں کہ سرکاری ختمی مرتبہ کل جو آپ کی خدمت میں گزاشت کی کہ تعارف آپ نے دین کے اس محافظ کا تعارف کروایا یا
یوں کہہ لیں کہ کل جو کلمہ آپ کی خدمت میں استعمال کیا تھا کہ امیر کائنات حسن و حسین کے بابا، بطول کے شوہر، ملائکہ کے سردار فرشتے جبرائیل کے استاد علی علیہ السلام ایک شخص نہیں بلکہ ایک امت، ایک شخص نہیں، ایک ذات نہیں بلکہ امت، اور وہ اللہ کے پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ ہیں سرکار امیر المومنین، جن کو خود اللہ نے سنوارا اور اللہ نے پھر اس کو امانت کے طور پر جناب ابو طالب کے ذریعے اپنے گھر میں بھیج کر سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس ان کو بھجوا دیا، متوجہ، ان کے سپرد کیا۔ دیکھتے ہیں کہ شاید ایک آدھ ساتھی جو باہر ہے وہ تشریف لے آئے، جب تک اپنی بات کو مکمل کر لوں کہ اب ہم نے دیکھا کہ سرکار امیر المومنین کا اب ایک طرف دیکھیے کہ اللہ کے نبی تعارف کروا رہے ہیں توحید کا، ادھر توحید کا تعارف کرواتے ہیں، دوسری طرف جو ہے علی کا تعارف کرواتے ہیں، ایک طرف فقہ کا تعارف ہوتا ہے، دوسری طرف امیر کائنات کا تعارف ہوتا ہے، ایک طرف واجبات کے تعارف ہوتا ہے، امیر الکائنات کا تعارف، توجہ رکھیے گا، محرمات کا ہوتا ہے، امیر الکائنات کا ہوتا ہے، مستحبات کا ہوتا ہے، امیر کائنات، یعنی فقہ سے لے کر عقیدے سے لے کر تاریخ سے لے کر جس چیز کا بھی آپ کو بولا ذکر کرتے ہیں، جس چیز کو بھی لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک ایک آیت نازل ہو رہی ہے، ایک ایک آیت بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ امیر کائنات کا تعارف ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، متوجہ، بلکہ یوں اگر کہہ دیا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا کہ قرآن کی ایک ایک آیت جو نازل ہو رہی ہے جب وہ اللہ کی توحید کے عنوان کو لوگوں تک پہنچاتی ہے، وہیں قرآن میں جو اللہ کا ارشاد آتا ہے، ایک درود بھیجیں محمد نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے خود اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے حافظ ہیں۔ اس پوری کی پوری گفتگو کو سرکار خطبی مرتبت نے اپنے ایک فرمان میں کر دیا۔ اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ قرآن ہم نازل کرنے والے ہیں، دین ہم نازل کرنے والے ہیں، اور اس قرآن کے ہم خود حافظ ہیں۔ سرکار خطبی مرتبت نے پوری گفتگو کو مختصر کیا، کتنے مختصر انداز میں، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کے نبی نے سرکار مصطفیٰ نے کہا کہ اگر دیکھنا ہے کہ قرآن کی یہ حفاظت اللہ نے اپنے ذمے دی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو کہا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، تو یہ کتنا مختصر کر دیا یہ سفر۔ اب جب دیکھا کہ سرکار امیر کائنات کا تعارف ہو رہا ہے، ان تعارفوں میں سے ایک تعارف کو آج آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو آگے آج دوسرے موضوع کرنا کے ساتھ ملا لیں، بات کو مکمل کر لیں۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ جب اللہ کا دین آتا ہے پہنچانے کے لیے، دین کو تبلیغ کرنے کے لیے، یا جس کو ذمہ داری لاتے چاہے وہ کون ہے، سرکار محمد مصطفیٰ۔ اچھا، سرکار محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی، درود بھیجیں ان کے نام پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج دیکھتے ہیں کہ مجلس کی کشش زیادہ ہے یا بریانی کا اثر؟ پتہ چلا کہ بریانی زیادہ لکھنوی بریانی تھی، کچھ تو اثر کرے گی، لیکن یہ ہے کہ توجہ رکھیے، توجہ آپ لوگ میرے ساتھ رہے۔ اب اللہ نے ساری عظمت اپنے دین میں رکھی، اور ایک بات بار بار کی جاتی ہے کہ آپ ممبر سے نماز، روزہ، ان چیزوں کی بات دیکھیے، نماز ہم نے آپ کی خدمت پیش کی، لیکن اس لیے پیش نہیں کی گئی آپ لوگوں سے خدا نخواستہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں سکوں کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کا احترام کریں، نہیں، جب ممبر سے ہم مخاطب ہوتے ہیں تو یہاں سننے والا کون آتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پہ اپنا عقیدہ و اعتقاد رکھتا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ تصور کیسے کر لیا جائے، کیسے مان لیا جائے کہ
کہ جو یہاں آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. یہ تصور سے باہر یہ چیز, یعنی نماز کا جو اس نے مفہوم پیش کیا کہ نماز کو اگر کسی نے اس کی حقیقت بیان کی ہے, نماز کو کسی نے پیش کیا تو کربلا. نماز سمبولک جو چیز ہے وہ خدا کی عبادت کی طرف اس کی جو اگلی حقیقت یا اس کی طرف لکھ ہے. تو کربلا کی طرف جب آتے ہیں تو اس وقت جیسے آقا بحثت کا فرمانا عرض کیا تھا کہ جب آپ کیا فرماتے ہیں, جب امام بارگاہ کی طرف جائے تو یہ نہ کہ میں حسینیہ میں جا رہا ہوں, کہ میں کربلا جا رہا ہوں. جب انسان کربلا کی طرف آ رہا ہے تو یقیناً باوضو بھی ہوگا, اپنے واجبات ادا کر کے بھی آئے گا, اور خدا نہ خاصہ اگر کبھی کسی وجہ سے رہ گئی, حالات ایسے سفر یا کچھ چیزیں ہو جاتی, مشکلات مجبوریاں, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, تو یقیناً یہ 10 دن ایسے ہیں, ان 10 دنوں میں اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں ان وعدوں میں کہ یہ بھی وعدہ کہ اللہ اگر کہیں مجھ سے واجبات میرے چھوٹ گئے ہیں, چونکہ ان واجبات کی حفاظت کی ذمہ داری تو نے خود سرکار امیر المومنین اور امامت کے ذمہ کی ہے, تو میں کبھی بھی اس امامت کے عقیدے پر اعتقاد رکھ کے ان کی اس حفاظت کے سلسلے میں کبھی کوئی اپنی طرف سے کوئی خلل نہیں ڈالوں گا. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے واجبات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کبھی بھی ایسی اللہ ہمیں بچائے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اہل بیت کی شرمندگی کا سبب نہ بنیں. بہرحال انسان ہے, گناہ گار ہے, اللہ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. اچھا, اب سرکار امیر المومنین کا تعارف کروانے جا رہے ہیں اللہ کے نبی. اچھا, جو بھی تعارف ہے, ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس تعارف میں اب ایک تو امیر المومنین کا تعلق اللہ کے نبی اپنے ساتھ بتا رہے ہیں. سوچیں کہ اگر میں اللہ کی طرف سے آپ پیغام لے کر آیا ہوں, اب میرا جو وزیر ہوگا کون, تو سب سے پہلی ایک گواہی کس نے دیا, اللہ کے ولی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. یاد ہے وہ جہاں سے شیعت کی نیاز شروع ہوئی, یعنی جہاں سے اسلام کی نیاز شروع ہوئی, وہاں سے مکمل. تو اب ہم وہ تو نہیں کہہ سکتے سرکار ابو طالب نے بریانی دی تھی, بہرحال گوشت ضرور دیا تھا, متوجہ نا. تو وہ انہوں نے جو گوشت دیا تھا اس کا اثر آج تک یہ ہے کہ لوگ اس نیاز کے لیے آتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اسلام کے پھیلانے کے لیے جو سب سے پہلی نیاز سرکار ابو طالب سے دلوائی تھی وہ مسلمان نہیں تھی, بس میسج یہی تھا. سوال پوچھا جا رہا تھا, وہ جواب میں وہاں کی بجائے یہاں دینا چاہتا تھا. وہ سارے کے سارے مسلمان نہیں تھے, لیکن نیاز اسلام ہی کی تھی. سوچے نا, جواب مل گیا ہوگا جو ساتھی ران صاحب کہہ رہے تھے, جواب مل گیا ہوگا. سوچے. تو اب اللہ کے نبی تعارف کرواتے رہے سرکار امیر المومنین کا. ایک تو یہ عذاب دیکھے 25 منٹ اس کو بھی بھیجے, درود بھیجے محمد کرواتے کرواتے ایک مرحلہ وہ آ گیا کہ مدینہ میں پہنچے. مدینہ میں پہنچنے کے بعد اب مدینہ کے اندر منافقین چھپے ہوئے ہیں. منافقین نے چھپ چھپ کے, کل آپ خدمت میں عرض کر دی نا منافق کون ہے, منافق کی پہچان کا طریقہ, سارا مضمون آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب ان منافقین نے کہا کہ اپنے اندر تو کام نہیں چل رہا, انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر کیا کر دیا, ایک سازش کی. سازش یہ کی کہ یہودیوں کے ساتھ مل کر ایسا کیا جائے کہ کافروں کو مکے سے بلایا جائے اور اللہ کے نبی کو کیا کیا جائے, شہید کر دیا جائے اور اسلام کو ختم کر دیا جائے. مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, یہ اپنے سازش کر رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی یہ بتا رہے تھے کہ اس چیز کو آگے آگے کیا کرنا ہے, کیسے آگے بڑھانا ہے. اللہ اس اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے. انہوں نے مل کر کیا کیا کہ خیبر میں جو رہنے والے یہودی تھے ان کے ساتھ اپنا وہ کر دیا, ساز باز کی کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے. اگر متوجہ ہیں آپ لوگ تو ذرا چہرے میری طرف کر لیں, نظر میری طرف ہو جائے تو مجھے بات کرنے میں آسانی رہے, مجھے اندازہ رہے کہ آپ لوگ متوجہ میرے ساتھ ہیں. متوجہ. تو جب یہ ہو گیا مرحلہ تو اب کوشش یہ کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے. اچھا عجیب ہے, ایک ایک چیلنج آتا ہے, جو چیلنج آتے ہیں اسی تو کہتے ہیں, کیا کہا جاتا ہے عربی میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرد ہیں نا, مرد, ان کی مردانگی کے جو جوہر ہیں وہ کبھی قبروں میں نہیں, بند قبروں میں نہیں, میدانوں میں کھلتے ہیں. ان کے جوہر جو ہے نا وہ میدانوں میں کھلتے ہیں. اچھا, اب ایک ایک میدان آتا ہے, علی کا ایک ایک جوہر لوگوں کے سامنے کھلتا جاتا ہے. اب یہ خیبر کا میدان سجا کس لیے رہے تھے, کیوں کر رہے تھے اس کا انعقاد, کہ بھی اللہ کے نبی کو یا اسلام کو نقصان پہنچایا جائے, مدینے منافقوں سے مل کر کو کیا کر دیا جائے, کیا جائے. مسئلہ یہ اگر خالی کافر ہوتے تو ہو سکتا ہے مرحلہ گزر جاتا, اب ساتھ منافق بھی ہیں. اب کافر ہوتے تو مرحلہ کچھ اور ہوتا, اب منافق بھی ہیں. تو اللہ نے جو منافقین کو ختم کرنے والی اپنی پہچان رکھی ہے, اللہ نے کہا تم ایک مرحلہ آگے بڑھاؤ, ہم ایک مرحلہ ہم بھی آگے بڑھتے ہیں.
متوجہ ہے نا؟ تو جو رکھیے گا بڑی، اب ذرا جا کے میرے ساتھ رہے گا. اچھا اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ اب انہوں نے یہ کر لیا، کہا کہ چلو بھائی تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں جا کر اس کو بنو نصیر کو کہاں سے جا کر شکار کرتے ہیں، خیبر میں. متوجہ ہے نا جی؟ اب وہ جب خیبر میں جانا تھا تو اب مرحلہ کیا آ گیا؟ دیکھو اللہ کے قدرت، اللہ کے راز. اللہ کے راز یہ کہ سب لوگ چل رہے ہیں. اب سرکار امیر کا کیا ہے کہ آپ کا آشوب چشم کی وجہ سے آنکھ میں کچھ مسئلہ، جس کی وجہ سے سرکار امیر جو ہے وہ ساتھ نہیں چلتے. اب جب وہاں جاتے ہیں تو اب وہاں جانے کے بعد اب سب لوگوں کے دل میں یہ تو اب آ ہی جاتا ہے کہ مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ ہوتا ہے جی فلاں کام جو ہے ایک بندہ بہت زیادہ کر رہا ہے. کسی نے وہ پنجابی میں تھوڑا سا التفا سنا تو ہلکا سا 2 جملوں کا، کسی گاؤں کا کچھ چودھری تھا نا، وہ مر گیا. اب گاؤں میں جو محروم طبقہ ہے، معصوم طبقہ، اس نے کہا کہ اپنی ماں سے پوچھا بچے کہ اماں چودھری مر گیا، اب کس نے چودھری بننا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے بیٹے نے. اس نے کہا اس کا بیٹا بھی مر گیا، اس کے بیٹے نے. اس نے کہا بیٹا بات سنو، اس کے سارا نسل بھی مر جائے تمہیں چودھری کسی نے نہیں بنا. خیبر میں اب یہ ہو گیا کہ علی نہیں آئے تو ہو سکتا ہے موقع ہمیں کو مل جائے. متوجہ ہے نا؟ یہ پنجاب کی مثال جو آپ کے نزدیکی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی موقع مل جائے. اچھا اب وہ جب موقع ڈھونڈنے کے چکر میں تھے، 1 دن 2 دن اللہ کے نبی نے بھی کہا، اللہ نے بھی کہا کہ کھل کے کھیل لو جتنا کھیلنا ہے، کھل کے کھیل لو. دیکھیں 40 دن، کوئی 40 منٹ نہیں، کوئی 40 گھنٹے نہیں، 40 دن دیے کہ بھائی جو کچھ کر سکتے ہو. اپنی وہ جوانی جو رکتی نہیں، جو تھم کے بار بار کھلنا چاہتی ہے، کبھی کہیں بد زبانی، کبھی زبان کہیں اور کھلتی ہے. تم جو کرنا چاہتے ہو تلوار کو نکالو، جو کرنا چاہتے کر لو، تم ہو اور مرحبا ہے. اور کمال یہ ہے، میں ذاکرین کو جملے وہ نہیں کہہ سکتا جو ذاکرین کہتے ہیں، بہرحال ایک احترام ہے، لیکن یہ ہے کہ احترام بہت کرتے تھے کہ زیادہ زحمت اسے نہیں دیتے تھے. متوجہ نا؟ اس کو زیادہ زحمت نہیں دی. دیکھیں نا بہرحال ایک پرانا تعلق تھا، اس کے احترام کرنا تھا. کہا کہ بھائی اس کو زیادہ زحمت نہیں دینا. اب وہ وقت آیا کہ 40 دن 39 دن گزر گئے. متوجہ؟ بس ظاہر خیبر تو نہیں پڑھنی، ایک اشارہ کر کے اپنے موضوع کے ساتھ متصل ہو جانا ہے کربلا کے ساتھ. اب جب 40واں دن آ گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب 39 دن کی جو بھوک اور پیاس تھی کس چیز کی کہ ہمیں وہ مقام اور مرتبہ مل جائے. بڑی توجہ رکھیے گا، بڑی توجہ رکھیے گا. اب اللہ کے نبی نے کیا اعلان کیا؟ کہا کہ کل کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں، توجہ رکھیے گا، جس دن میں اللہ کے نبی نے کہا کل وہ دن ہے کہ جس دن میں اب علم جو ہے اس کے ہاتھ میں آئے گا. اسلام کا پرچم نہیں، اسلام کی عزت، اللہ کی توحید کا اعلان. یہ پرچم نہیں ہے، اللہ کے یہ علم نہیں ہے، اللہ کی توحید کا اعلان اس کے ہاتھ میں آئے گا جو اس اعلان کو کبھی رکنے نہیں دے گا. یہ عظمت اللہ کے پرچم کی عظمت یہ ہے، یہ اس عظیم کے ہاتھوں میں آئے جو اللہ کی توحید کی عظمت کا شناسا ہو. کہا کہ اس کے ہاتھ میں، دیکھیں تو جو کرے گا یہ علم اب اس کے ہاتھ میں آئے گا کہ جس کو، تو جو رکھے گا یہ اس کے ہاتھ میں آئے گا جس کو مسلمانوں کی عزت کا، غربت کا پاس بھی ہو، اور محرم اور نامحرم کے جب مرحلہ آ جائے، کاش تاریخ سمجھے ہوتے، محرم اور نامحرم کا جب سلسلہ آ جائے تو یہ پرچم اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ ساری کی ساری عزتوں کا رکھوالا بھی بن سکے. کہا کہ یہ پرچم اس کی عظمت کو، بس کاش میں اس پہ اور بات کر سکتا، ٹائم جو ہے آپ کا یا اس کا منہ موڑ دیں یا پھر مجھے رکنا پڑے گا. تو اب کہا کہ اب یہ پرچم کا اس کے ساری باتیں کر دی. اقبال نے یہ کہا، اقبال نے جب یہ سنا نا سرکاری ختم مرتبت کے ہی فرمان کہ کل مختصر، کل یہ علم ہے اس کو دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. میں بس تو سرکار ختمی مرتبت یہاں اعلان جو کر رہے تھے ایک معیار بنا رہے تھے، معیار کہ علم کا معیار یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اپنی عزت دی جاتی ہے. کوئی عام آدمی بھی کسی بزدل کے ہاتھ میں عزت نہیں دیتا جو اس کی عزت سمیت خود اتنا بھاگے کہ زمین پہاڑ اور میدان کا فرق بھول جائے. اس کے ہاتھ میں اب یہ عزت نہیں دی جا سکتی. متوجہ ہیں؟ کہا کہ اب کل اس کے ہاتھ جو کرار ہوگا غیر فرار.
اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معنی بتاؤں میں کرار کا. جب یہ راہبر یہ اپنے منہ سے کہتے تھے نا، راہبر اپنے منہ سے کہتے تھے اقبال کا یہ جملہ کہ کرار کا معنی تمہیں کیا بتاؤں کہ کرار کسے کہتے ہیں. پھر جب انہوں نے اپنی شہادت دی تو کہا کہ کرار کی عظمت کو کیا جانو، یہ تو ابن کرار ہے. یہ تو ابن کرار ہے کہ جو ڈٹ گیا کہ تمہارے میزائل آ رہے ہیں، یہ ڈٹ گیا. یہ تو یہ کہ ان کے بچوں میں سے ایک خادم، اس میں چھوٹا سا خادم ہے. اب سرکار امیر کے لیے کہتے ہیں اقبال کرار اس کو کہتے ہیں، کرار اس کو کہتے ہیں، کرار اس کو کہتے ہیں جس کی جہاں تک وسعت، جہاں تک اس کا فکری وجود، علمی وجود، جتنے بھی وجود ہیں، ان سارے کے سارے وجودوں میں، اس کے علم میں فرار کا معنی ہی نہ پایا جائے. اس کے معنی میں ایک ہی معنی ہو، ثبات، ڈٹ جانا، استقامت، ایک ایسی استقامت کہ پوری کی پوری کائنات اپنی جگہ چھوڑ دے مگر یہ اپنی جگہ نہ چھوڑے، اور علم کو ایسے بلند کرے اور اتنا بلند کرے ایسے بلند کرے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ عظمت اور عظیم علم ہے، اور اتنا بلند کرے کہ علم کو دیکھ کر کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ. علم کی بلندی یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے. تو جو رکھیے علم کی بلندی یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے. کیوں؟ چونکہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ دست اور کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ ید اللہ ہی ہاتھ ہے. اب وہ علم دیا، تو جو رکھیے گا، وہ اللہ کے نبی نے علم دیا. علم لینے کا مطلب کیا ہے؟ علم لینے کا مطلب یہ ہے، تو جو کرے گا مطلب کیا ہے، سرکار کائنات امیر کائنات لیا اور اس کو ہاتھ میں لینے کے بعد قرآن کی آیت آپ نے سنی نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا نَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے اپنا لیا. ادھر سرکار امیر نے جو اللہ کی توحید کا یہاں پرچم بردار بنا، اللہ کے دین کے علم کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ اے اللہ مجھے تیرے حبیب نے کہا ہے العلی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن میں تو تحریف نہیں ہونے دے گا، مصطفیٰ کے دین میں علی تحریف نہیں ہونے دے گا. مصطفیٰ کے دین میں کبھی علی اس پہ آنچ نہیں آنے دے گا. یہ علی نے جب ہاتھ میں پرچم دیا اور پھر کہا کہ پرچم علی کے ہاتھ میں ہے، اور جب بھی یہ پرچم جس کے ہاتھ میں آئے گا، جس کے ہاتھ میں بھی آئے گا، اور یہ پرچم جس کے ہاتھ میں بھی آئے گا، یہ مجھ سے اس کے ہاتھ میں آئے گا جو اس عظمت کو جانتا ہوگا. اب یہ امانت علی کے پاس آ گئی، قیامت تک علی اور اولاد علی اس پرچم کی حفاظت کرے گی. عزت دار کون ہوتا ہے؟ وعدہ نبھانے والا کون ہوتا ہے؟ وفادار کون ہوتا ہے؟ وفادار وہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ ذمہ داری لے لے پھر اس ذمہ داری سے وفا کرے. اب اس علم کی ذمہ داری اور اس کی کس نے لی ہے؟ مرتضیٰ نے لی ہے، علمدار مصطفیٰ نے لی ہے، علمدار توحید نے لی ہے. متوجہ نا جی؟ اسلام خیبر تک پہنچا، بدر سے نکل جب تک خیبر تک پہنچا ہے تو اسلام کا قد اتنا بڑا ہو چکا تھا. تو جو رکھی تھا اسلام کا قد اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے اب ایک بلند قامت کا علم چاہیے تھا، اور اتنا ہی اسی قامت کا اس علم کا محافظ چاہیے تھا. توجہ نا. اب جب یہ علم آئے نا مرتضیٰ کے ہاتھ میں، جب یہ علم لے لیا، اب علم لینے کے بعد فتح خیبر نہیں پڑھنی، بس یہی بات کر رہے تھے. علم لے لیا، علم لینے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ علمدار مصطفیٰ کے پاس آ گیا، اس کے بعد علم کبھی یہ سرنگوں نہیں ہوا، اس نے کبھی شکست کا راستہ نہیں دیکھا. وہ ہوا کہ جو آشنا ہے ہزیمت و شکست سے، وہ ہوا اس کے پھریرے کو کبھی چھو کے بھی نہیں گزری. اس طرح حفاظت کی ہے علی نے اس علم کی. اچھا، اب وہ مرحلہ آ گیا کہ اب اس مرحلے کو اللہ کے نبی نے تو جو کہ کربلا میں محمد مصطفیٰ بھی آئے ہیں، علی مرتضیٰ بھی آئے ہیں. کربلا محافظ توحید ہے، توحید کی حفاظت کرتے ہوئے جہاں پہلے مصطفیٰ آئے ہیں اور علی مرتضیٰ آئے ہیں، وہیں کربلا میں بھی محمد مصطفیٰ بھی آئے ہیں، علی مرتضیٰ بھی آئے ہیں. کیوں؟ کیسے آئے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا؟ تو جو رکھے میرے طرف جو جاگ کے ذرا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا الحسین منی انا من الحسین،
حسین مجھ سے ہے. یہاں تک تو بات سب کو سمجھ آ رہی تھی. وہ انا من الحسین کربلا سے سمجھ آ رہی ہے. تو جو رکھیے بات کو بس مختصر کرنا ہے, اپنے موضوع کی طرف جانا ہے. اب یہاں سے اب اگر کوئی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی شکل کو دیکھنا ہے تو حسین کی شکل میں دیکھنا. توجہ, اور کسی نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ علی مرتضیٰ کو دیکھنا ہے تو سرکار وفا علمدار کربلا کو دیکھ لو. بس اپنے موضوع پر آ گیا, موضوع کے ساتھ منسلک ہو. توجہ نا, کہاں سے بات چلی اور اب کہاں سے کربلا کے ساتھ آپ کے منسلک ہو. کربلا کا محمد ہے حسین اور کربلا کا علی ہے عباس. اور عباس کیوں نہ ہو کربلا کا علی, عباس کیوں نہ ہو کربلا کا علی. جو ساتھی وہاں نہیں تھے ان تک صرف میسج پہنچے مختصر, کیونکہ عباس دعا ہے اس زہرا کی جس زہرا کے لیے معصوم خود فرماتے ہیں کہ ہم مخلوق خدا پر حجت ہیں. جدت الزہرا حجت اللہ علینا, ہماری جدہ زہرا ہم پر اللہ کی حجت ہے. بس بات کو مختصر کر دو. عباس اسلام کا وہ علم بردار ہے, وہ علمدار ہے کہ جس نے علم حسین کو, علم مصطفیٰ کو, علم اسلام کو اپنے ہاتھ میں لے کر قیامت تک ایک پیغام دیا. اے حسینی ہو, اے کربلائی ہو, یہ یاد رکھنا کہ کربلا میں جو عہد عباس نے دیا تھا وفا کا, اب قیامت تک اسلام کی حفاظت کا, توحید کی حفاظت کا یہ علم میں تمہارے پاس اس کو امانت چھوڑ کے جاؤں. تو حفاظت اس کی خود اللہ نے پردے میں رکھا جو کرے گا, مگر جب تک وہ غیبت میں ایک ایک حسینی وہ اس علم کا کیا ہے, امین ہے. کربلا کا امین ہے, قرآن کا امین ہے, نماز کا امین ہے, رسالت کا امین ہے, توحید کا امین ہے. ایک ایک حسین اور جو محرمات خدا ہیں اس کو مٹانے کا امین ہے, جتنے واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کا امین ہے. سوچئے نا, بندے کو تبدیل ہونے کے لیے کوئی سال نہیں چاہیے, خود نے کتنا وقت لیا. کربلا ہے ہی وہ ایک لحظہ لگتا ہے. جب آتے ہیں مولا کی بارگاہ میں بس دعا کریں, صدقے دل سے حسین کو یاد کریں, کہا کہ مولا ہمیں تبدیل کر دے, مولا فلاں چیز فلاں جگہ پہ ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے, مولا سرکار وفا کے صدقے میں وہاں ارادے کی پختگی تو دے. مولا صبح کی نماز میں کبھی کبھار پریشانی ہو جاتی, کمزور ہو جاتا ہوں, نہیں اٹھ پاتا ہوں, ارادہ کمزور, سرکار وفا کے صدقے میں اللہ مجھے مضبوطی تو عطا فرما. دیکھیے پھر اللہ آپ کو کیسے مضبوطی عطا کرتا ہے. اب یہ علم پہنچ آیا کربلا میں. اب اس علم کی شان تو دیکھیں, علم جب کربلا میں پہنچتا ہے, وہی علم جب مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا, وہ شکست خوردہ لشکر جو 39 دن تک اسلام کے دشمنوں سے اسلام کی عظمت کو بحال نہ کروا سکا, اس نے جب علی کے ہاتھ میں علم آیا تو ایک دفعہ چین کی سانس لی. اب کوئی خطرہ نہیں ہے, اب اسلام کی عزت احترام ہر چیز محفوظ ہے. اور یہی پرچم جب سرکار وفا کے پاس کربلا میں آیا ہے, اس وقت دشمن کو یہ پتا تھا, دشمن کو یہ پتا تھا کہ یہ عباس کے معنی آپ سب جانتے ہیں. عباس کے معنی کیا ہے؟ کون سے شیر؟ عباس اس شیر کو کہتے ہیں, تو جو رکھیے گا, اسد اور عباس, اسد بھی شیر ہے, عباس بھی شیر ہے. سرکار امیر نے کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر ایک الگ معنی ہے اور اسد ایک الگ معنی ہے, اسد اللہ ایک الگ معنی ہے, لیکن عباس ایک الگ معنی ہے. عباس وہ شیر ہے جس سے باقی شیر جس کے غضب سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے, جس کے غضب سے باقی شیر بھی ڈر کے بھاگتے ہیں, یہ عباس ہے. ان کے ہاتھ میں جب یہ آتا ہے, کاش کبھی موقع ہوتا, اب تو کسی طرف جا ہی نہیں سکتا, ایسے ہاتھ میں بند جاتے ہیں اس وقت سے انسان کسی طرف جا ہی نہیں سکتا. میں کتنے مجھے ختم کرنا ہے 50. اب جب سرکار وفا کے ہاتھ میں یہ پرچم آتا ہے, یہ علم آتا ہے, بس ہزار سے کچھ ہوتا وقت نہیں, 10 منٹ ہے اور میرا خیال تھا کہ کم سے کم 15 منٹ یا 12 منٹ ضرور مثال پر ہوگا. 12 جب آقا کے ہاتھ میں یہ علم آتا ہے, وہ یہ علم نہیں آیا, عظمت اسلام مولا کے ہاتھ میں آ گئی.
عظمت اسلام سمٹ کر توجہ رکھیے گا. جب یہ اسلام اپنے لیے انتظار کر رہا تھا نا کہ اسلام کو ایک ردا کی ضرورت تھی, وہ ردا دی ہے نا جب زہرا سلام اللہ علیہ. اب اسلام ایک دفعہ پھر اس سے یہ ردا چھینی جا رہی ہے, اس سے پھر ایک دفعہ اسلام سے یہ ردا چھینی جا رہی ہے. اب اس ردائے اسلام کو جس ردا نے دوبارہ عزت و توقیر بخشی. آپ کو پتہ ہے نا جو پردہ ہوتا ہے یہ عزت کی علامت ہے. بے پردگی جو ہے یہ جو سر کی برنگی ہے یہ ذلت کی علامت ہے. اللہ ہماری ماؤں بیٹیوں کے ذلت سے محفوظ رکھے. یہ ہم شیعہ ہیں, ہم زینب کے, ہماری بیٹیاں ثانیہ زہرا کی ماننے والی ہیں کہ پردہ کبھی سر سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ پردہ عزت و توقیر کی علامت ہے. یہ امانت ہے کربلا کی, اپنی بیٹیوں کے لیے ثانیہ زہرا اپنی کلیزوں کے لیے دے گئی. سوچئے اب جب ضرورت ہے دوبارہ اسلام کو اس حجاب تو جو میری طرف رکھے, باقی چیزیں کی طرف تو جو میری طرف کر دیں, ربط مسائل 5 سے 7 منٹ بس تو جو میری طرف کر دیں. اب یہ جو اسلام کے عزت و توقیر کی ردا ہے, جب اس توقیر عزت و توقیر کی ردا کو کہیں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے نا, نظر اٹھتی ہے علم پر, عباس کے علم پر چین آتا ہے, سکون آ جاتا ہے. نہیں, عباس کا علم ابھی لہرا رہا ہے, ابھی میری عزت اور میرے پردے کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تمام لوگ مائیں بہنیں بھی تمام متوجہ باتیں بعد میں کر لیں. اچھا, اب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب بہت مختصر کیا, جب عاشور کی شب تھی نا, سرکار وفا ایک طرف انصار کیا کر رہے ہیں وہ تلاوت میں, ایک طرف باقی جو لوگ ہیں سب کے ساتھ خیم حسینی میں آپ میں تلاوت کر رہے ہیں. سرکار وفا اس انداز اس خیال سے کہ باہر کو دشمن جو ہے وہ حملہ نہ کرے, باہر نکلتے, بڑی توجہ رکھیے گا, بس مختصر مسائل مختصر کرنا پڑ رہا ہے. باہر نکلتے ہیں جا کے دیکھیں کوئی دشمن جو ہے حملہ نہ کرتے. مولا جب باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, مولا کو ایک سایہ سا دور سے نظر آتا ہے. سرکار وفا کیا کرتے ہیں, اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھ کے جلدی سے سائے کی طرف بڑھتے ہیں. جب آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی کی علی بیٹی پہرے پہ ہے. کا پہرا علی کی علی بیٹی ہے. ہاں, علی کی علی بیٹی جو ہے وہ ابھی آقا مولا نے یہ دیکھا, عقیدت سے آنکھیں جھوک کے تلوار نیام میں گئی. ادھر سے تھوڑی دیر گزری ہے کہ زہرا کا لال بھی خود اسی راستے پہ آ گیا. ازدارو یہ شاید آخری وقت تھا جب یہ تینوں بہن بھائی وہاں باہر ہی بیٹھ گئے. تینوں نے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی گریہ صدای گریہ بلند ہے, آقا زادی آپ کی ایسی گریہ بلند ہے. لیکن آج کا مسائل بہت سخت ہے. اپنے آپ کو آمادہ کریں آقا زادی کی بات کریں اور آج وعدہ کریں کہ سرکار وفا آپ سے وعدہ کرتے ہیں کبھی اسلام کے علم کو پرچم کو نیچے نہیں کریں. اچھا, اب تینوں بہن بھائی بیٹھے بات کرتے ہیں. یہ آخری وقت, آخری مرحلہ جہاں تینوں بہن بھائی الگ ہو کے باہر بیٹھے. عزادارو وقت آ گیا صبح, جب عصر عاشور ہوتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ خیام حسینی سے ایک صدا بلند ہوتی ہے, اللہ تش اللہ تش. چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں اور پڑھتے, پتہ کرتے کیا ہیں جو ذاکرین پڑھتے ہیں, کرتے ہیں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے برتنوں کو لے کر جناب سکینہ کے پاس چل جاتے ہیں. حسین کی وہ 4 سال کی بیٹی جو تمام بچوں سے ان کے برتنوں کو دے رہی ہے, اور پھر کیا کرتی ہے, کہتی ہے اچھا تم پیاسے ہو نا, پریشان نہ ہو, میں تمہارا میسج دے کر تمہارا پیغام دے کر میں اپنے چچا عباس کے پاس جاتی ہوں. بڑا یقین ہے سکینہ کہ میرا چچا زندہ ہے, وہ پیاسا نہیں رہنے دے گا. اچھا, یہ آقا زادی سب سے اب وہ پیاس کا وعدہ لیتی ہے, بات سنتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مولا سے پیاس کے لیے جاتی ہوں ان کی طرف, آپ کے پانی کا انتظام ہے. بس عزادارو ادھر یہ اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر یہی چھوٹی زینب, چھوٹی سکینہ مولا کی بیٹی جب سب سے لے لیتی ہے نا ایک ایک برتن, چھوٹے چھوٹے برتن اپنے پاس اکٹھے کر لیتی ہے, بس چشم تخیل میں یہ بات. پھر اپنے بابا کے پاس گئی اور کہا کہ بابا, بس ایک چشم تخیل کہ بابا سارے بچے پیاسے ہیں, چچا سے کہیں کہ چچا عباس سے کہیں کہ کے لیے پانی تو لے آئے. میں کہوں گا چشم تخیل میں کہ مولا نے کہا کہ بیٹی تیرے بہن بھائیوں کی پیاس, تیری پیاس مجھے بڑی عزیز ہے, لیکن بیٹی اگر میرا بھائی تمہارے لیے پانی لینے گیا پھر واپس نہیں آئے, بس ازدر تیار ہو جا, بات ہو جاؤ اپنے آپ کو. بس مختصر کیا. اب
وہ وقت آ گیا کہ سرکار وفا کو اجازت ملی کہ آپ پانی لیں۔ اب ذاکرین کہتے ہیں کہ جب مولا پانی کے لیے جا رہے ہیں نا، ایک دفعہ جناب سکینہ کے پاس آئے، جناب سکینہ کے پاس آ کر بیٹھ کے اور بیٹھ کر اپنا شانہ آگے مار، چھوٹا سا جو مشکیزہ ہے نا تو عباس کو پہنا دے۔ آج توجہ رکھیے گا، آج میں زیادہ زور نہیں لگاؤں گا، آپ نے خود ایک ایک جملے پر توجہ رکھے۔ وہ مشکیزہ جو ہے سرکار وفا کو پہنا دے۔ سکینہ نے اپنا وہ مشکیزہ پہنا، سرکار سید الشہداء نے مولا سے کہا کہ اے عباس تو جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں 3 ذمہ داری جو ملی ہے نا سرکار وفا کو، انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے، ان میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے کہ ساقی عطا شاید کربلا ہے، تم نے کربلا کے پیاسوں کو تم ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اب مولا کو جب پانی کے انتظام کی ذمہ داری ملتی ہے، مولا پانی کا انتظام کرنے اب فرات کی طرف جاتے ہیں۔ علم عباس بلند ہے، سرکار وفا جا رہے ہیں۔ جنگ دیکھیے نا مولا کی، اب اجازت صرف پانی کی ہے، اتنے جنگ کی جو پانی کے لیے ضروری ہے۔ 4000 کا پہرا ہے فرات کے کنارے پر۔ اب مولا جاتے ہیں سارے کے سارے اس محاصرے کو توڑتے ہیں۔ محاصرے کو توڑنے کے بعد ایک دفعہ مشکیزے کو بھرتے ہیں، مشکیز کو بھرا اور پھر مولا نے چولوں میں پانی لیا، چولوں میں پانی لے کر ایک اور دشمنوں کو دکھایا۔ یہ محاصرہ تم سمجھ رہے تھے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا مولا نہیں، مولا نے منہ کی طرف نہیں، مولا نے ایک دفعہ پانی کو بلند کر کے کہا یہ تم چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارا پانی پر قبضہ ہے، یہ دیکھو یہ تمہارا پانی، قبضہ تمہارا نہیں، قبضہ علی کے بیٹے عباس کا ہے۔ مولا نے ایک دفعہ ان کو دکھایا۔ اب مولا کو پتا ہے کہ پیچھے سکینہ، پیچھے بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی آواز دے رہے ہیں۔ مولا نے ایک دفعہ رخ کیا اور خیمے کی طرف چلنا شروع کیا۔ اب مولا نے جب چلنا شروع کیا ہے نا، مولا نے گھوڑا باہر نکلنا شروع کیا۔ جب چلتے چلتے مولا آگے آ رہے ہیں، آگے چلتے آ رہے ہیں، ادھر جناب سکینہ کیا کر رہی ہے؟ جو امام حسین علیہ السلام کی سید الشہداء کی 4 سال کی سکینہ اس علم کو دیکھ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس علم کو دیکھ رہی ہوں، یہ علم نہیں جا رہا، یہ سکینہ کا حوصلہ جا رہا ہے، یہ سکینہ کا حوصلہ جا رہا ہے۔ عزیزانو، یہ رونے کے لیے آج بس مصائب کی قلبوں پہ ذرا توجہ کریے گا، ان الفاظ پہ ذرا توجہ کریے گا۔ یہ سکینہ کا حوصلہ جا رہا ہے، اللہ حسین کی چھوٹی سی نندی سی بیٹی کا حوصلہ نہ ٹوٹے، اے اللہ اس کی لاج اس کی مان رکھنا۔ ہاں عزیزانو، بس یہ علم آگے چلتا جا رہا ہے۔ ایک بدبخت نے ایک اور سے چھپ کر عباس پر وار کیا، مولا پر چھپ کر وار کرنا تھا، مولا نے جواب دیا۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، ایک اور وار آتا ہے کہ مولا کا شانہ قلم ہو جاتا ہے۔ عزیزانو، اب عباس کو یہ فکر نہیں ہے، عباس کو یہ فکر نہیں کہ عباس کا شانہ قلم، عباس کو فکر یہ ہے کہ سکینہ کا مشکیزہ، سکینہ کی امانت اس تک پہنچ جائے، میرے حسین کے، میرے محمد مصطفیٰ کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے، زہرا کی اولاد پیاسی ہے، اور بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ اب مشکیزے کو دوسرے بازو پر لیتے ہیں، دوسرا بازو بھی قلم ہوتا ہے، مولا مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیتے ہیں۔ مشکیزے کو جب دانتوں میں لیے نا، اب علم سنبھلا نہیں، ادھر علم ہلا، ادھر سکینہ کا حوصلہ ہلا۔ عزیزانو، کہتی ہوگی کہ اے میرے بہن بھائیو، اے بنو ہاشم کے بچوں، تم پانی کا انتظار کر رہے ہو، دعا کرو کہ میرے چچا خیر سے آ جائے۔ عزیزانو، اب یہ علم آگے بڑھتا جا رہا، مولا سے سنبھلا نہیں جا رہے۔ ظالم نے کہا کہ عباس کے مشکیزے میں جب تک پانی ہے نا، اس وقت تک تم عباس کو گرا نہیں سکتے۔ اب ایک تیر ایسا چلا اس بدبخت نے، آ کر مشکیزے میں لگا۔ ہاں عزیزانو، بس یہی وقت تھا، مشکیزے سے پانی کا نکلنا تھا کہ عباس کا حوصلہ ٹوٹا۔ ادھر سرکار وفا زین سے زمین کی طرف آئے۔ آپ نے ایک ایک شہادت سنی، آپ نے ایک ایک منظر سنا۔ ہر کوئی جب زین سے زمین پر آتا ہے، آج تک آپ نے جو منظر سنا کچھ اور، آج اور منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب مولا زین سے زمین کی طرف آ رہے ہیں نا، مولا کا منظر یہ ہے کہ ایک تیر مولا کے دل پہ آ کے لگتا ہے۔ اب دونوں بازو تو ہے نہیں، جب مولا آئے ہیں، ایک طرف میری طرف دیکھیے، 1 منٹ میری طرف دیکھیے گا، جب مولا آئے، مولا پیشانی کے بال آئے ہیں، وہ جو تیر دل میں لگا تھا کمر سے باہر نکل آیا۔ اس تیر کا نکلنا تھا۔ مولا سرکار ابو عبداللہ بھاگتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف
آتے ہیں. جب آتے ہیں نا مولا بھائی کے پاس پہنچتے ہیں تو آ کر ایک دفعہ عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں. مولا اے عباس عباس کوئی حسرت ہو مجھے بتاؤ ذرا دیکھیے کہ مولا کی کیفیت کیا ہے. کہ وہ تیر جو دل میں لگا تھا کمر سے پار ہو چکا, بازو کٹ چکے, اور تیر یہاں تک نہیں, تیر وہاں بھی لگا جہاں عباس اپنے مولا کی زیارت نہیں کر پا رہے. کہا کہ مولا ایک آنکھ میں تیر دوسرے میں خون ہے, مولا اس آنکھ کو اگر صاف کر دیا جائے تو غلام آقا کی زیارت کر سکے. عزادارو آقا مولا سے جب یہ حسرت کی نا ایک دفعہ آنکھ کو صاف کیا کہ عباس کوئی اور حسرت, مولا غلام سکینہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکا. مولا سکینہ کے پاس جائیں کہہ دے کہ اپنے چچا کو معاف کر دے. عزادارو ادھر مولا نے کہا کہ عباس حسین کی بھی ایک حسرت ہے. عباس ساری زندگی حسین انتظار کرتا رہا کہ کبھی تو مجھے مولا نہیں کبھی بھیا کہہ دے. اے عباس مجھے ایک دفعہ بھیا کہہ دے. عزادارو دیکھیں منظر کیا ہے, آنکھوں میں تیر لگے ہیں. عزادارو بس مختصر کرو. اب مولا چاہتے ہیں سرکار وفا کو اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. روایت پتہ کیا کہتی ہے, آپ نے جناب قاسم کا جو منظر سنا تھا نا, مولا سرکار وفا کا وہی منظر ہے. ایک طرف سے اٹھاتے ہیں, دوسری طرف وفا کی نشانی, ادھر اٹھاتے ہیں تیسری نشانی, سرکار وفا کو وہی چھوڑتے ہیں. عزادارو بس آخری ایک مسائل کی سطر اور آپ کی زحمت کو تمام کرو. ایک بڑے عالم دین جب مولا کی قبر کی زیارت کے لیے گئے نا, جب زیارت کرنے کے بعد جب باہر آئے آ کر مرجع وقت سے پوچھتے ہیں مولا اے مرجع وقت میں نے سنا تھا کہ سرکار وفا عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا ان کے پاؤں زمین پر خط دیتے تھے, لیکن میں نے دیکھا کہ عباس کی قبر تو بہت چھوٹی سی ہے. پتہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت ان کی آہ نکل گئی, بلند آواز سے گریہ کیا, کہا کہ تمہیں پتہ ہے جب مولا کو سرکار زین العابدین نے بنو اسد کے ساتھ دفن کیا تو مولا کو اٹھا کے نہیں, مولا کو اکٹھا کر کے دفن کیا. اس طرح عباس کو کرا گیا تھا کہ اربن ٹکڑے کر دیا گیا سرکار وفا کو. لے آئے سرکار وفا کا علم, لے آئے سرکار وفا. اب سرکار وفا کا ٹکڑے کر دیا گیا مولا کو, مولا کا علم لے آئے. لیکن جب مولا کو ٹکڑے کر دیا گیا, دفن کر دیا گیا, سرکار وفا کا حوصلہ آج بھی اتنا بلند, کہا کہ میرے یہ ہاتھ دشمن نے کاٹ دیے مگر قیامت تک ہر آنے والا حسینی جب اس علم کو اٹھائے گا اور اب علم کو اٹھا کے آواز بلند کرے گا, عباس با وفا, عباس با وفا, یا اللہ.